لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال أيوب رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. انتهى كلامه رحمه الله. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا معبود ہے، وہی بندگی اور عبادت کے لائق ہے، جس نے موت و حیات کو دنیا میں رکھا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کر کے اس کے پاس آتا ہے۔ تعریف ہو اس رب کے لیے کہ جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، موت اس کو نہیں آنے والی ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں مرنے والی ہیں۔ سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے توحید کے داعی بنا کر شرک اور کفر کو مٹانے والے بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے اسلام کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کیا، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو بھی موت آ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 21 ذی القعدہ 1434 ہجری مطابق 27 سپٹمبر 2013 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ مسجد عزیزیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے موت سے عبرت۔ موت سے عبرت یہ خطبے کا موضوع رہا ہے، اور خطبے میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ: پہلے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اپنے بھائیوں کی خوشیوں میں اور ان کے غم میں شریک ہوں۔ دوسرا نقطہ،
کہ موت یقینی ہے، اس سے کسی کو چارہ نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ کہ اچھی موت کی کچھ علامتیں ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ چوتھا اور آخری نقطہ یہ کہ انسان موت سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کر لے۔ تقریباً ان نکات پر مشتمل جمعہ کا خطبہ رہا ہے، جس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے موت لکھ دی۔ ہر انسان کو جو دنیا میں پیدا ہوا ہے ایک دن مرنا ہے۔ وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے، نہ اس سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے نہ اس سے انسان پیچھے رہ سکتا ہے۔ اور تقدیر کے سلسلے میں جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے مقدر کو لکھ دیا۔ کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، کچھ جہنمی ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ بھائی چارگی دینی اور اسلامی ہے جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ، یہ آیت ہے قرآن کی۔ حدیث میں بھی یہی بات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو جب یہ بھائی چارگی، یہ اخوت، برادری کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو اب اس اسلامی برادری یا اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی اور ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہوں۔ اگر ہمارا مسلمان بھائی خوش تو ہمیں بھی اس کی خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا دینی اور اسلامی بھائی ہے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ پریشان ہے، درد ہے، تکلیف ہے، تو اس کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس کے بھائی ہیں۔ یہ اسلامی بھائی چارگی اور اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے جتنی پیاری مثال مسلمانوں کی دی ہے، مسلمان آپس میں ایک آدمی کی طرح ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک آپس میں ایک آدمی کی طرح ہے۔ اگر سر کو تکلیف ہوتی ہے، آدمی کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو بخار یا درد ہوتا ہے۔ یہ مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ مسلمان ایک باڈی کی طرح ہے۔ اگر ایک حصے میں تکلیف تو سارے باڈی کو اس کا اثر ہوتا ہے، سارے جسم، سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ بھائی کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، بھائی کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ یہ اسلامی اخوت ہے۔ دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی کہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے پہ رحم کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی بھائی چارگی کے سلسلے میں کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے ایک عضو میں کانٹا چبھ جائے یا تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ہونی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام نے مثال حدیث شریف میں دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سوسائٹی میں مسلمانوں کو مجتمع اسلامی میں کیسے رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے حالات سے خبر، ایک دوسرے کے حالات کی خبر، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ اسلامی تقاضا ہے۔ اور اس کا اندازہ لگائیے سلف صالحین کے اقوال سے، جس میں سے ایک زبردست قول امام ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا گیا ہے۔ ذرا قول کو سنیے اور دیکھیے کہ ہمارے سلف صالحین کی زندگیوں میں اس بھائی چارگی کی کیا حالت تھی، یا کہیں کہ کس طریقے سے اخوت تھی اپنے سنی یا اپنے صحیح بھائیوں کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں ایوب رحمۃ اللہ علیہ، انی اخبر بموت الرجل من اہل السنہ، مجھے جب خبر دی جاتی ہے میرے کسی سنی
سنی بھائی کی موت کی، میرے کسی سنی بھائی کی موت کی خبر مجھے جب ملتی ہے فَكَأَنِّي أَفْقِدُ بَعْضَ أَعْضَائِي، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا مجھ سے کٹ چکا ہے۔ یہ الفاظ پر غور کریں، کیا احساس ہے، کیا فیلنگ ہے، کیا جذبات ہیں اپنے بھائیوں کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی خبر دے دے کہ فلاں بھائی کی موت واقع ہو گئی ہے اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو، تو ایسی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جسم کا مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے گویا کہ میرے جسم کے ایک حصے کو مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا حال ایک دوسرے کے سلسلے میں کیسے ہونا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ مفہوم یا یہ جو تعلیم اسلام نے دی اور سلف صالحین میں جو چیز تھی آج ہمارے زندگیوں میں یہ ختم ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے بھائی کی زندگی میں تکلیف ہے، ہمارے بھائی کی موت واقع ہو گئی ہے، لیکن دست سے مس نہیں ہوتے ہیں، کوئی جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، نہ زبانوں پر دعائیں ہوتی ہیں، نہ احساس ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے احساس مفقود ہے، بلکہ الٹا نعوذ باللہ من ذالک بڑی تکلیف سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمان بھائی کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا یہ اسلامی تعلیم ہے۔ بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی زمین ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ ہم نے اپنی عادت نعوذ باللہ من ذالک بنا لی۔ اسلامی تعلیمات کہاں ہیں اور ہماری زندگی کہاں ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ایسا نہ کرے میرے بھائی۔ مسلمان آپ کا بھائی ہے، ارے سلام نہیں کیا جاتا ہے بھائی ایک دوسرے کو، حد ہے نا لڑائی۔ ہم مسلمان ہیں، چلیے کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ کا بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے منہ پھیرتا ہوں، آپ مجھ سے منہ پھیرتے ہیں، آپ کی تکلیف پر میں خوش ہوتا ہوں، میری تکلیف پر آپ خوش ہوتے ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے مجھے بتائیے؟ یہ کیسی ایمانی غیرت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے یہ بات۔ سلف صالحین میں یہ چیز نہیں تھی۔ میں نے جب سنی ایوب رحمۃ اللہ کی بات، میں حیران ہو گیا۔ دیکھیے احساس اور فیلنگ، ان کے جذبات دیکھیں کہ بھائی کی موت کی خبر سن کر ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ جسم کا کوئی حصہ ان سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اسی قسم کا معنی، اسی قسم کا مفہوم دیگر سلف صالحین کی زندگیوں میں بھی یا ان کے واقعات میں بھی ملتا ہے۔ برادران اسلام، یہ اسلامی غیرت ہے۔ اور جہاں تک موت کی بات بتائی جا رہی ہے، جو کہ موضوع بھی ہے کہ موت سے عبرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں جو آیا وہ جانے والا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ طے ہے۔ قرآنی آیات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، امت کا اجماع ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیے، وہ یہی کہے گا کہ بھائی مرنا تو سب کو ہے۔ قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہیں آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے، وہ حی ہے، مرتا نہیں ہے۔ حدیث میں نبی نے فرمایا انس اور جن مرنے والے ہیں، تو موت یقینی ہے، اس سے کسی کو چارہ نہیں ہے۔ تو موت پھر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طبیعی موت ہوتی ہے، ایک اچانک موت ہوتی ہے۔ جیسے اچانک موت، ایکسیڈنٹ، آدمی اچھا تھا اچانک مر گیا، پیر پھسلا گرا اور مر گیا۔ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ نکلا تھا خوشی خوشی گاڑی میں، ان کی لاشیں ہاسپٹل پہنچا دی گئی۔ اچانک موت، ایکسیڈنٹ، پلین کریش ہو جانا، ٹرین جل جائے، گھر میں آگ لگ جائے، کمپنی میں آگ لگ جائے، حادثات واقعات ہوتے ہیں، اچانک موت۔ اب یہ اچانک موت کیا اچھی ہے یا بری ہے؟ بڑا اہم نقطہ آج خطبے میں پیش کیا گیا۔ اچانک موت کو اس میں تفصیل ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچانک موت اچھی چیز ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے گا اچانک موت بہت بری ہوتی ہے۔ اچانک موت سے پناہ مانگی گئی، یہ صحیح۔ خطبے میں خطیب صاحب نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ
کہ اچانک موت اگر اچھے انسان کی ہوتی ہے جو فرما بردار تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کی اطاعت میں اس کی زندگی گزرتی ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ جیسے انسان نیک تھا، عقیدہ اس کا صحیح تھا، شرکیات سے پاک، سنت پر اس کا عمل تھا، بدعت پر اس کا عمل نہیں تھا، وہ نکلا اور اس کی زندگی میں ایک حادثہ ہو گیا، موت اس کو اچانک آ گئی، تو اس کے لیے یہ اچانک موت راحت ہوگی، کل قیامت خیر ہوگی، کیونکہ اس کی زندگی اچھی زندگی تھی، اللہ کی رضا میں اس کی زندگی تھی۔ لیکن اگر اچانک موت جس کی آئی وہ برا انسان تھا، مثال کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا، یا ایمان والا تھا لیکن عمل صالح سے زندگی اس کی خالی تھی، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ بڑوں کا ادب تھا، نہ اسلامی قوت تھی، نہ ماں باپ کا حق ادا کرتا تھا، نہ بیوی بچوں کا ادا کرتا تھا، بلکہ گانے بجانے بری گناہوں کی زندگی اس کی تھی، تو اچانک موت اس کے لیے خیر کی موت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات اچھی ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، ہم پناہ مانگے، ہم دعائیں کریں اچانک موت سے، لیکن سوال یہ جو خطبے میں بتایا گیا ہے، ہمیں میسج دیا گیا کہ اچانک موت پر فیصلہ جو ہوگا کہ یہ آدمی مر گیا ایکسیڈنٹ میں، تو اس کی حالت کی جائے گی، اس کی زندگی کیسی تھی؟ اگر اچھی تھی اطاعت والی تو انشاءاللہ خیر کی امید ہے اس کے لیے، اگر گناہوں کی زندگی تھی تو پھر اس کے لیے اچھی امید نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں نافرمانیاں تھیں اور گناہ تھے۔ برادر الاسلام، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اپنی اچھی یادیں چھوڑ جاتا ہے اگر وہ اچھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ اچھا آدمی جب دنیا سے مر جاتا ہے تو لوگ جو اس کی اچھائی کی گواہی دیتے ہیں اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، اور اس کی ان لوگوں کی، یعنی لوگ جو اس کے بارے میں خیر کی گواہی دیتے ہیں، اس خیر کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور اچھی موت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے نیک عمل کی اس کو توفیق دے دیتا ہے، اور نیک عمل کر کے وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کی خبر دی۔ اور اس سے پہلے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو آپ کو یہ بتایا کہ اچانک موت ہوتی ہے اگر وہ اچھا آدمی ہے تو اسی صورت پہ خیر کی امید اس کے لیے کی جائے گی۔ اس کی دلیلیں وہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے کچھ خاص قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جو اچانک مر جاتے ہیں اور ان کو شہداء میں شامل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ڈوب کر مرنے والا، یا پیٹ کی تکلیف یا پیٹ کے درد سے مرنے والا، اسی طریقے سے جل کر مرنے والا، یا طاعون جو بیماری کا شکار ہو کر مرتا ہے وہ شخص، یا اسی طریقے سے بچے کو جنم دینے کے بعد عورت نفاس کی حالت میں، یعنی بچے کو جنم دینے کے بعد جب اس کی موت ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ جو اچانک موت ہے، یہ ظاہر بات ہے، سب اچانک موت کہا جاتا ہے اس کو، تو ان مرنے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ شہید ہیں، ان کو شہید کا نام دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں تھی، اور ڈوب کر وہ مر گیا۔ تو ڈوب کر مرنے والا اگر صحیح عقیدے والا اور عمل صالح کرنے والا تھا تو وہ شہید اللہ تعالیٰ کی۔ وہ عورت جس نے بچے کو پیدا کیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی زندگی اگر اس کی زندگی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل تھا تو وہ شہید عورت اللہ کی۔ لیکن اگر کوئی کافر اس حالت میں مر جائے، ڈوب کر یا جل کر کوئی کافر مر جائے، تو اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، یا اس کو اچھی موت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ کفر پر مر چکا ہے۔ اسی طریقے سے فاسق فاجر جو ڈوب کر مر جائے یا جل کر مر جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شہید ہے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو خطبے میں بیان کیا گیا۔ آئیے وہ بات میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمی کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، جو اچھی موت جس کو کہا جاتا ہے، تو مرنے سے پہلے اچھا عمل کر کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث میں خوشخبری اس کی سنائی گئی ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده خیرا استعمله، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو خیر میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کیف یستعمل، کیا مطلب ہے اللہ کے نسبت خیر میں استعمال کرتا ہے اللہ اس کو؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا
युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमल सालिह क़ब्ल मौतिह, अल्लाह ताला खैर में इस्तेमाल कैसे करता है कि उस नेक जिस आदमी के लिए खैर का इरादा अल्लाह कर ले तो मरने से पहले उसको नेक अमल की तौफीक देता है। मरने से पहले नेक अमल की उसको तौफीक देता है। अब उसका आखिरी अमल देखें आप तो वो नेक अमल होगा, अच्छा अमल करके वो मर जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसी पर उसकी रूह कब्ज कर ले, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए खैर का इरादा किया। ये हदीस इसकी दलील है, खैर का, इसकी अच्छी मौत हुई क्योंकि मरने से पहले नेक अमल करके चला गया। ये एक बात। दूसरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस शरीफ में बयान फरमाया, इदा अराद अल्लाहु अज़्ज़ व जल बिअब्दिही खैरन इस्तअमलहु क़ील वमा इस्तअमलहु क़ाल यफ्तहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल लहु अमलन सालिहन क़ब्ल मौतिही थुम्मा यक़बिज़ुहु अलैहि। दूसरी बात में तकरीबन वही बातें हैं, वही अल्फाज हैं, लेकिन थोड़ी सी ज्यादती के साथ, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे के लिए खैर का इरादा फरमाता है तो फिर उसको उस खैर में इस्तेमाल कर लेता है। फरमाया गया, पूछा गया, खैर में इस्तेमाल कर लिया जाता है उसको, इसका क्या मतलब? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला खैर का रास्ता उसको दिखाता है मरने से पहले, फिर वो खैर के काम में लगा रहता है और उसी में उसको मौत, अल्लाह ताला उसकी मौत लिख देता है। तो ये मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए खैर का इरादा करे। और इस हदीस के माने में उलमाए किराम ने यह बात बयान फरमाई है कि आदमी मरने से पहले अच्छे कामों में लगा रहता है और लोग उसकी गवाही देते हैं, ये अच्छा काम करता था, ये मस्जिद की खिदमत में लगा रहता था, ये दावत इल्लाह में लगा रहता था, ये अल्लाह का पैगाम दूसरों को पहुंचाने में या दावत इल्लाह के सिलसिले में जो ताउन किया जाता है खैर के कामों में यह हमेशा लगा रहता था, ये लोग उसकी गवाही देते हैं। और ये गवाही का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खैर के लिए इस्तेमाल किया है। ये बात अहले इल्म ने इस हदीस की तशरीह में बयान फरमाई। इसी तरीके से खैर पर मौत या अच्छी मौत की अलामत यह भी है कि लोग उस इंसान से मोहब्बत करें, लोग उस नेक आदमी से मोहब्बत करने लगे और उसको पसंद करने लगे और उसकी बात को कबूल करने लगे, ये भी खैर की अलामत होती है। जैसा कि इस सिलसिले में बड़ी प्यारी हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, बड़ी अच्छी हदीस है, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील को ये कहता है, ए जिब्रील मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। अल्लाह सबको उसका महबूब बनाते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानी मखलूक यानी फरिश्तों में ऐलान करते हैं, ए आसमान के फरिश्तों सुनो, अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमानी मखलूक भी उससे मोहब्बत करने लगती है। हदीस के अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्मा युदा लहुल कबूल फिल अर्द, फिर जमीन में उसकी मकबूलियत डाल दी जाती है। क्या मतलब? यानी जमीन वाले भी उसको पसंद करने, उसको चाहने या उससे मोहब्बत करने, उसकी बातों को कबूल करने, यानी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इस बात की अलामत है कि ये आदमी नेक है, और ऐसी आदमी की जब मौत हो जाती है तो ये भी खैर की अलामत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम ऐसे अमाल करें जिससे तू खुश हो जाए और हम तेरे महबूब बंदे बन जाएं, आमीन। इसके अलावा एक और एक हदीस है जो जिस हदीस में लोगों की गवाही की अहमियत आई है और मरने अच्छी मौत की अलामत भी उस हदीस शरीफ में बयान की गई। वो भी हदीस अनस इब्न मालिक की से रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए थे, एक जनाजे का गुजर हुआ, एक जनाजा गया, तो लोगों ने तारीफ की उस मरने वाले की कि बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा नेक आदमी। तारीफ करते हैं ना, नेक आदमी की तारीफ होती है, बुरे आदमी की अच्छा हुआ चला गया वो लोग, या जबान से ना भी बोले तो दिलों में सुकून होता है, गया मोहल्ले से ये चला है ना, हकीकत है। देखिए आप, तो ये आदमी जिसका जनाजा गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तारीफ की गई उसकी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गया उसके बाद, तो लोगों ने तारीफ भी की, उसकी बुराई बयान की, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई।
تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما وجبت، پہلے کو بھی آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، دوسرے کو بھی آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی، تو کیا واجب ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے پر تم نے تعریف کہی اس کے لیے، تعریف کی جس جنازے کی تم نے یا مرنے والے کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس جنازہ پر تم نے جو ہے تعریف نہیں کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ آگے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، مطلب لوگوں کی گواہی یہ معنی رکھتی ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو آدمی اگر اچھے کام کرے، نیکی کے زندگی گزارے، تو اسی صورت میں اللہ کے بندے اس کی ضرور تعریف کرتے ہیں۔ وہ تعریف کے لیے عمل نہیں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ خیر کی علامت ہے اور دنیا میں اس کا اچھا بدلہ ہے، قیامت کے دن اس کے خیر کا تو اس کی نیکیوں کا بدلہ یقیناً اس کے پاس آنے والا ہے۔ اور ان میں سے ایک بات اور خطبے میں جو حضرت صاحب نے بیان کی، خیر کے کاموں میں ایک بہت بڑا خیر کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں یا دعوت دینے والوں کی مدد کریں۔ تعاون علی البر یا دعوت الی اللہ کے سلسلے میں تعاون کرنا یہ بہت بڑا عمل صالح ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی یا تو خود دعوت کا کام کرے، توحید کا داعی بن جائے وہ، یا دعوت دینے والوں کے سلسلے میں وہ ہر قسم کا تعاون پیش کرے، تو یہ بھی بہت بڑی خیر کی علامت ہے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اس قسم کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے ایک مسئلے کا جواب دیا، اور وہ یہ ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یا دنیا میں جس سے سب سے زیادہ عزت اور آخرت میں جس سے سب سے زیادہ شرف انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس سوال کا جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، اور تمام پہلے اور اگلے لوگوں کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ عمل جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں انسان کو ملتا ہے، وہ ہے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، اخلاص۔ اخلاص یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے، اور یہی توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کو کلمۃ الاخلاص کہا جاتا ہے کہ آپ جو عبادت کریں، جو عمل کریں، جیسے دعوت کا کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، مسجد بنائیں، مسجد کے کاموں میں حصہ لیں، خیر کے کاموں میں حصہ لیں، یہ کاموں میں اخلاص ہو، یہ بہت محبوب ترین عمل اللہ کا ہے۔ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اخلاص کا حکم اللہ نے دیا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص۔ عمل خالص اللہ کے لیے کریں، دل میں اخلاص ہونا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دے لیکن اخلاص نہ ہو تو جہنم میں چلا جائے۔ اور آدمی اگر ایک انگور کا پیس، ایک انگور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اخلاص کے ساتھ، تو وہ اجر پائے گا جو جس نے گردن کٹا دی لیکن اخلاص نہیں تھا اس کی زندگی میں، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ ایک ریال کسی نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں دیا، اور ایک آدمی نے 1 ملین ریال خرچ کر دیے ریا کرنے کے ساتھ، اس کا 1 ریال اللہ کو پسند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس نے 1 ملین ریال خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں لیکن ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، دکھاوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا 1 حلالہ قبول نہیں کرے گا۔ اخلاص یہ چیز ہے۔ آدمی عمل ظاہر میں سیم کرتا ہے، دو آدمی مسجد میں آتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز، یہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، رسول کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے دل میں ریاکاری ہے، ایک آدمی کے دل میں اخلاص ہے۔ تو جس کے دل میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی 2 رکعت پسند ہوگی، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اور جس نے نماز تو پڑھی ہے سنت کے مطابق لیکن دل میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری کی دکھاوا تھا، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ عمل دونوں کا ایک رہا، محنت دونوں نے کی ہے، لیکن بدلہ اچھا کس کو ملے گا؟ جس کے دل میں اخلاص ہوگا۔ اور یہ مثال حج ہے، حج کا موسم چل رہا ہے، ایک آدمی اپنے گاؤں سے نکلتا ہے حج کرنے کے لیے، اتنی جستجو، اتنی محنت کرتا ہے، سب
کچھ قربان کرتا ہے، اپنا مال، وقت، صحت، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے حج میں اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر اس کے حج میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے حج کو قبول کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھا تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لبا بالتوحید، ایک توحید کا حج لبیک پڑھا آپ نے، لبیک لا شریک لک لبیک، جس میں اخلاص کو بیان کیا جاتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ حج کرنے ہم آئے ہیں تو صرف تیرے لیے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. تو اخلاص کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتا ہے، دین کے کاموں میں تعاون کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس آج کے خطبے بیان کیے جو نوٹ کرنے کے قابل ہیں. نمبر 1، کہتے ہیں علماء اکرام صحابہ کا عمل ایک تھا یا نہیں تھا؟ غور سے سنیے یہ بات. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقہ خیرات اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میں کوئی فرق تھا؟ یہ تہجد پڑھتے تھے، یہ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، دونوں تہجد پڑھتے تھے. ابو بکر صدیق کی مثال دی گئی خطبے میں، زبردست مثال، اخلاص پر زبردست مثال. سلف صالحین کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نماز میں، روزے میں، زکات میں، قربانی میں، اعمال میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ بھی کرتے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت ہوئی، جو مقام ملا، وہ دوسرے صحابہ کو نہیں ملا. کیوں؟ سوال ٹو بی نوٹڈ. کیا بات ہے بھیا؟ تو سلف کا اجماع ہے اس پر کہ اخلاص ان کے اندر زیادہ تھا. اس کا مطلب دوسرے صحابہ میں اخلاص نہیں تھا؟ نہیں. ایک دل میں جو ان کے اندر جو جذبہ تھا اخلاص، وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس پوائنٹ کو دوسرے صحابہ نہیں پہنچ پائے. تو ان کو وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ملا جو کوئی اور صحابی کو نہیں ملا. کیا کہنا ہے آپ؟ کیا پوائنٹ ہے دیکھیے. اسی طریقے سے قول سنیے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فضیل ابن عیاض کون ہے؟ یہ تابعی صحابہ کے شاگردوں میں سے. کہتے ہیں ما ادرک عندنا من ادرک بکثرت الصلاۃ والصیام. ہم تابعین میں سے جنہوں نے جو اونچا مقام پایا ہے وہ زیادہ نمازوں، زیادہ روزوں سے نہیں پایا ہے. ہم سب زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، ہم سب زیادہ روزہ رکھتے تھے. تو پھر جو اونچا مقام ہم میں سے بعض کو جو ملا وہ ان کے دلوں سے ملا، خلوص جو دل میں رکھا. آپ دیکھیں بعض لوگ عجیب ابھی میں کیا بتاؤں، میں یمبو گیا تھا پچھلے جمعہ، میں نام نہیں لوں، اللہ جزائے کر دے اہل یمبو رائل کمیشن والوں کو. انہوں نے جمعرات جمعہ جو پروگرام رکھا بڑا تعاون کیا، بہت اچھا. لیکن کچھ ایسے چہرے نظر آئے ان میں، اتنے مخلص دل سے دعائیں نہیں کی ان کے لیے، سارے کام کر رہے ہیں. اور ان لوگوں نے بھی گواہی دی کہ ہم میں یہ جو ہے نا ان کے درجے تو ہم نہیں، ہم جو ساتھی ہیں، ہماری جو ٹیم مل کے دین کا کام کر رہی ہے، ہم میں سے ایک یہ حیدرآبادی ایک ایسا لڑکا ہے، اس کے دل کا جو اخلاص، یہ جو اخلاص ہمیں نظر آتا، ایسا اخلاص ہمارے دلوں میں نہیں. یہ ہوتا ہے میرے بھائی، آپ دیکھیں تو یہ اخلاص بہت بڑا عمل ہے اور اس کا تعلق دل سے. بات ذہن میں رکھنا، وہ دل میں ہوتا ہے لیکن پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو یہ مخلص آدمی ہے، معلوم ہو جاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کے لیے خیر کی گواہی دی جاتی ہے. واللہ اعلم اس کے دل کا کیا ہے. لیکن علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اخلاص کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اس کی مثالیں دیکھیے. سلف صالحین جب چلے گئے، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اور کیا کیا نیک اعمال تھے. جیسے کہ کسی کو غسل دیا گیا تو ان کی پیٹھ پر جو نشانی دیکھی اس سے پتا چلا کہ اچھا یہ وہی ہیں جو تھیلا بھر بھر کر اناج غلہ اٹھا کر رات کے اندھیرے میں غریبوں کے گھر میں جا کر ان تک کھانا اور غلہ اور اناج پہنچاتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. چھپ کر عمل کرتے تھے نیک عمل. یہ ایسے پتا چلتا ہے بات، نشانیاں. عمر ابن خطاب کے بارے میں بھی آتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے نیک صالحین. تو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یہ بہت بڑی، یہ جو سلف صالحین میں اونچے درجے کو پہنچے یہ ان کے اخلاص کی وجہ سے. دیکھیے ایک دو قول زبردست ہے، سنیے. نعیم بن حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں. کون؟ عبداللہ بن مبارک. تو کہتے ہیں نعیم کہ سمعت ابن المبارک یقول، میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو درجہ ہوا، آپ کو معلوم امام مالک رحمۃ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور بہت اونچا مقام ان کا موطا، انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو درجہ یا جو مقام ملا وہ زیادہ نماز، زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ تنہائی میں ان کے کچھ کیے جانے والے خالص اعمال تھے. وہ تنہا کچھ نیک عمل ایسے کرتے تھے جن نیک اعمال کی وجہ سے ان کو
امام کا درجہ دیا ہے، ورنہ نماز اور کثرت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز زیادہ نہیں، نماز پڑھتے ہیں زیادہ نماز. سلف صالح کیا تھے، فرض نمازیں، سنت موقعہ جو 12 رکعت ہے، اس کے علاوہ جو نوافل نمازیں جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت وغیرہ، رات میں تہجد ہے، ٹھیک ہے، ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھنا، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا، صبح شام کی دعا، یہ روٹین عمل تھا سب کا. یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. سلف صالح سب کر، ہمارے جیسے نہیں ایک کرتا دو نہیں کرتے. یہ 10 میں 50 میں ایک آدمی سنتوں کا پابند ہے، روزانہ پڑھتا ہے قرآن، اور اکثر نہیں، وہ لوگ سب پڑھتے تھے روزانہ قرآن، سب خیر کے کاموں میں روزہ رکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ خیر کے یہ جو عام کام ہے، جو نظر آنے والے کام ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، پتہ چل جاتا ہے روزہ رکھے تو فیملی کو معلوم ہو جاتا ہے، گھر والوں کو، یا تقریباً باہر بھی پتہ چل جاتا ہے، آفس میں اگر کچھ نہیں پئیں گے آپ لوگ سمجھ جائیں گے لوگ روزے سے آپ. تو یہ اس کے علاوہ تنہائی میں کچھ کیے جانے والے کامات چھپ کر، جیسے رونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا، گڑ گڑانا، یہ کچھ ایسے اعمال تھے جن اعمال نے ان کو وہ مقام دیا جو مقام حاصل. یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کس کے بارے میں بیان فرمایا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبداللہ بن مبارک کے بارے میں کہا. دیکھیے عبداللہ بن مبارک ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کس کے بارے میں؟ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں، جنہوں نے امام مالک کی تعریف کی. کہا ما رفع اللہ ابن المبارک الا بخبیئۃ کانت لہ. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جو اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ ان کے تنہا چھپ کر کیے جانے والے کچھ اعمال کی وجہ سے تھا. سبحان اللہ. یہ سلف صالحین ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ایسے اعمال انجام دیتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اونچا کیا. برادران اسلام، اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے خطبے میں کہ آدمی، آخر میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ آدمی اچھے عمل کر کے دنیا میں اگر زندگی گزارتا ہے تو اسی صورت میں موت، جو کہ اچانک آنے والی چیز ہے، بتا کر نہیں آتی ہے، تو موت بھی اس کی اچھی ہو. کیسے؟ آدمی دنیا میں اچھا آدمی ہے یا برا آدمی، ٹھیک ہے، دونوں کو نہیں پتا ہے کہ کب اس کو موت آنے والی، ٹھیک ہے نا یہ بات. آدمی اچھا عمل کرتے رہے، روٹین بنا لے اچھے اعمال کی، تنہائی میں کیے جانے والے اعمال، جماعت کے ساتھ جیسے نماز وغیرہ ہے، تو یہ اگر اس کی زندگی کی عادت بن جائے تو موت بھی ویسی آئے گی. یا تو نماز پڑھتے ہوئے، یا تو نماز کو جاتے ہوئے، یا دعا پڑھ کے نکلا تھا، یا قرآن سن رہا تھا، یا درس میں جا رہا تھا، یا کتاب خرید رہا تھا، یا کسی دعوت سینٹر کو جا رہا تھا کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی غیر مسلم کو دعوت. پھر یہ اگر برا آدمی جو زندگی میں صبح شام برائی کرتا ہے، صبح فجر نہیں پڑھتا ہے، مثال چھوڑ، شیو کرتا ہے داڑھی، سب گناہ ہے نہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے. دوسرا اٹھتا ہے اپنی داڑھی کو مڑاتا ہے، گناہ. اس کے بعد پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی بچے بھی نماز چھوڑ دیے، سو رہے ہیں، سونے دیتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے نماز کے لیے، برائی دیکھے. آفس سٹارٹ کرتا ہے، کیسٹ ڈالتا ہے گانے کی، میوزک کی، گانے کی، آفس جاتا ہے. دیکھیں گناہ. صبح فجر چھوڑ دیا، ایک دعائیں اعتبار فرض چھوڑ دیا، کچھ صبح کی دعائیں اس نے نہیں پڑھی جس میں حفاظت ہوتی بندے کی، اور اپنی بیوی بچوں کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا. تیسری غلطی. چوتھی غلطی، کپڑے کیسے پہن رہا ہے، ٹخنوں سے نیچے، ٹھیک ہے. پانچویں غلطی، گاڑی سٹارٹ کر کے گانا سنتا ہے اور جا رہا ہے. پھر وہاں جا کر کیا کیا کرتا ہے معلوم ہے، کمپنیوں میں جو ہوتے ہیں اونچا نیچا، کپڑے وپڑے، آفس میں کیا کیوں لیٹ ہے، ارے وہ راستے میں جو ہے بہت بڑا کیوں وائی یو آر لیٹ، بولے وہ گاڑی میں ٹریفک ہو گئی، گاڑی ادھر پکڑ گئی، ادھر چھوٹ چھوٹ بولتے ہیں، وہ ایک چھٹا گناہ ہوتا ہے. صرف بہت سے غصے کو برداشت کرنے کے لیے، اس کے غصے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیا. اس کے بعد پھر پیسوں کا معاملہ آتا ہے، وہاں کیا کیا کرو. تو یہ زندگی اگر روٹین ہو جائے، آدمی کی موت کیسے ہوگی بتائیے آپ. آپ بھی جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا آفس کے لیے نکل رہا تھا چلا گیا، آفس میں تھا چلا گیا. تو برائی کی زندگی اگر ہوگی تو موت بھی بری ہوگی، اچھی زندگی گزاریں گے تو موت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے، اللہ رحم فرمائے، پچھلے ہفتے جو خطبے میں بتایا، خطبے کا ترجمہ ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، اور یہ حق ہے ہمارا. آپ کو معلوم ہے سعید ابن غرسان رحمہ اللہ رحم فرمائے، اس مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، جو خیر کے کاموں میں ہر طریقے سے آگے بڑھتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عمر کے لمبے سے، جو 2 سال پہلے کافی صحت مند تھے، بعد میں ان کو کینسر ہو گیا پیٹ کا، اور اس طرف عام طور پر نماز پڑھتے تھے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کہ قریب جمعہ میں بھی لمبے سے پردے سے جو کافی بیمار ہو گئے. اور سعید ابن غرسان جن کا نام تھا، جو خیر کے کاموں میں، دعوت اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. واللہ کہتا ہوں میں گواہ ہوں،
میرے دروس میں ان کا بڑا تعاون رہا ہے. تعاون یعنی پیسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, تعاون یعنی خیر کے کاموں میں تعاون. گاڑیاں لوگ غلط پارک کرتے تھے, بعض لوگ شکایت کرتے تھے, وہ میری طرف سے ڈیفینس کرتے نہیں 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 میں بولوں گا یا سب بولوں گا, وہ لوگوں کو کہے گا. دفاع کیا انہوں نے خیر کے کام, بھرپور تعاون کیا دعوت اللہ میں اور مسجد کے. اور میں نے وہ اللہ کہہ رہا ہوں, آج وہ نہیں ہے, چلے گئے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بیواؤں, غریبوں, محتاجوں, مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے, غریبوں, بیواؤں. تو ایسا نیک آدمی جو پچھلے جمعرات جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے, اور اللہ رحم فرمائے. میں جمعرات وہاں تھا, مجھے خبر دی گئی جب وہ میں جنازے کے بارے میں پتا چلا, میں نے پتا کیا تو بتایا گیا کہ جمعہ کی فجر میں جو ہے, پچھلی جمعہ کی فجر میں جو جنازہ پڑھا گیا, یہ نماز جنازہ امام حمزہ نے جو پڑھائی انہی کی تھی جو سعید ابن غسان تھے, اس مسجد کے ذمہ دار تھے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے. بہت ساری یادیں ہیں ان کی جو میں نے سنا ہے ان سے اور دیکھا بھی ہے, خیر کے کاموں میں کیسے آگے بڑھنے والا وہ شخص تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان کے بیوی بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں, ان کی موت کو سن کر آنکھوں سے آنسو سب کے نکلے. بیوائیں, عورتیں رونے لگی جو آتے تھے, پھر ہم سعید کہاں ہیں, ہم سعید کہاں ہیں, کچھ ہمیں 500 دیا, 600 دیا, 1000 دیا. غریبوں کو, بیواؤں کو آ کر کتنی عورتیں یہاں سے جو ہے, آپ نے کبھی غور کیا ہوگا رمضان کے خاص طور سے مہینے میں آپ نے, ابھی پچھلے رمضان میں بھی ہم نے دکھائی. تو خیر کے کاموں میں یعنی نہ صرف نماز کا پابند تھا وہ شخص, اللہ رحم فرمائے, نماز کے پابند کے علاوہ توحید کے کاموں میں, عقیدے کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینا, خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینا. امام حمزہ کے خطبے میں یا امام حمزہ کے سلسلے میں یہاں پر جو دروس وغیرہ یا دورے وغیرہ تحقیق کے انہوں نے چلائے ہیں یہاں پر مسجد میں چلتے رہے, اس سلسلے میں آگے بڑھ کر حصہ لینا. یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا, جس مدرسے میں جو ہے پیچھے جو مدرسہ عربی بچہ, چھوٹے چھوٹے بچے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. ابھی فی الحال بند ہے وہ مدرسہ, لیکن پہلے چلتا تھا ان کے زمانے میں. اسی طریقے سے اناج کے سلسلے میں غلہ جو پہنچایا, بیوہ عورتیں, غریب, پیسوں سے, ہر طریقے سے دعوت اللہ یعنی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے. اور دیکھیے میں آپ کو کیا بتاؤں, خروج عہدہ میرا گھر میں رکھا ہوا ہے, اللہ کیا مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب تک میرا خروج عہدہ رکھا ہوا ہے. ان کے علاج کے سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کسی ہندوستانی بھائی کو دیکھیں جو کوئی ڈاکٹر پرکاش ہے انڈیا میں, ان کے ساتھ جو ہے علاج کے لیے ہم جائیں. میں گھر گیا تو اہلیہ سے مشورہ کیا, تو اللہ جزائر کر دے میری بیوی کو, اس نے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں جاتے. تو میں نے یہ طے کر لیا, اپنے آفس میں بات بھی کی کہ میں ان کے ساتھ ان کا علاج کے سلسلے, کیونکہ وہ عربی ہے ظاہر بات, اردو نہیں آتی ہے. ڈاکٹر پرکاش ہندو ہیں جو کینسر کا ایک اچھا دہرادون میں علاج کرتے ہیں. پوری تیاری ہم نے کر لی, حتیٰ کہ میرا خروج عہدہ بھی ابھی تک رکھا ہوا ہے میرے پاس, خروج عہدہ کا پیپر ابھی پورے دن نہیں ہوئے. تو میں تیار تھا ان کے ساتھ جانے کے لیے, انڈیا جا کے ان کا علاج کروانے کے لیے. ہوا یہ کہ وہ بیمار ہو گئے, خروج عہدہ کا پیپر جیسے میرے پاس, اس کے بعد ان کو ایڈمٹ کر دیا گیا ہاسپٹل میں. اب ہاسپٹل میں ڈاکٹر ان کو سفر سے روک رہے ہیں, 1 دن 2 دن مسلسل. میں نے ان سے رابطے میں رہا کہ بھائی میں تیار ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا, جو آخری میری ان کی فون پر بات ہوئی تھی, میں نے اس سے کہا تھا ہم سعید میں چلو چلنے کے لیے تیار ہوں, کیا ہے آپ کی کیسی حالت ہے, کیا مسئلہ ہے. کہا کہ میں نہیں چل سکتا, میں کیسے چلوں, مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے اور ڈاکٹر مجھے روکتا ہے کہ میں نہیں جاؤں. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہارے ساتھ انڈیا چلوں گا اور میرا علاج وہاں کروا دینا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا, ہم نے جو چاہا وہ نہیں ہوا. آخرکار جمعرات کو ان کی پچھلے جمعرات اسی پیٹ کی تکلیف میں, جو کینسر تھا پیٹ کا, اسی میں ان کی موت واقع ہو گئی. ہماری دل سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وہ چلے گئے تو کیا ہم رہنے والے ہیں؟ نہیں میرے بھائی, وہ گئے ہم بھی جانے والے ہیں. وہ کیا لے کر گئے, ہم کیا لے کر گئے. ان کی نیکیاں ان کے کام میں آئیں گی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہماری بھی نیکیاں ہمارے کام میں آئیں گی. مال لے کر کوئی نہیں جائے گا, وہ مال لے کر نہیں گئے, بچے لے کر نہیں گئے اپنے, نہ بیوی ان کے ساتھ قبر میں گئی. ان کا نیک عمل ان کے ساتھ گیا جو انہوں نے یہاں کیا دنیا میں, یا اس کے علاوہ جہاں بھی امارات میں وہ تھے, نیک عمل جو انہوں نے کیا وہ عمل ان کا ان کے ساتھ چلا گیا. ہمارا نیک عمل ہمارے ساتھ قبر میں جانے والا ہے, کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے. لہٰذا جو چیز ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہے اس کی فکر زیادہ کریں. یہ موت بہت بڑی عبرت ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے, کفا بالموت واعظا. اگر نصیحت حاصل کرنا ہے تو موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے. مرنے والے کو دیکھو کہ وہ کیا لے کر اپنے ساتھ گیا ہے. لہٰذا اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے, نیک عمل کرنا چاہیے, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے اور اچھے کام کرتے رہنے چاہیے, تاکہ ہماری موت بھی اچھی حالت میں ہو جائے اور قبر میں ہمارے لیے جو ہے نور بن جائے وہ چیز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خیر کی حالت میں زندگی گزاریں اور خیر کی حالت میں ہماری موت ہو جائے, اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہمیں مرتے وقت نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد خوشخبری یہ ہے کہ آج سے الحمدللہ ہمارے دعویٰ سینٹر میں حج کے مسائل پر 13واں علمی دورہ شروع ہو چکا ہے.
تقریباً 70 افراد شریک ہوئے آج، جن میں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی حضرات تھے. بہت سارے لوگ نہیں آئے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، لیکن اگر نہیں آنے کی وجہ یہ ہے، سن لیں میری بات، اللہ جزائر کر دے آپ لوگ جانے سے پہلے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حج ہمیں تو کرنا نہیں ہے، لہذا حج کا دورہ میں سن کر کیا کروں، تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی. آپ کو حج نہیں بھی کرنا ہو آپ ضرور تشریف لائیں، اس لیے کہ آپ جو آئیں گے یہاں سے دعویٰ سینٹر فرشتے پر بچھائیں گے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت کا راستہ؟ تو آپ آئیے. اور جو لوگ میرے ساتھ حج کرنا والے ہیں یا کسی اور گروپ کے ساتھ حج کرنے والے ہیں، سب کو یہ معتبرانہ گزارش ہے کہ آپ آئیے، حج کو سیکھ کر حج کیجیے، کہیں بھی کیجیے، کسی کے ساتھ کیجیے، لیکن سنت کے مطابق حج کیجیے. اور وہ بتانے کے لیے ہم نے یہ کورس رکھا ہے. آج پہلی کلاس کی، آئندہ جمعہ دوسری کلاس ہے، اس کے بعد والے جمعہ تیسری اور آخری کلاس ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں ہم کیا کریں گے، شاید شیخ صاحب وہی باتیں بیان کریں گے جو پچھلے سال بھی بیان ہوئی تھی، حج کے درست تو ہمیں معلوم ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں. علم حاصل کرنے والا ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ علم ہم. اور اس سلسلے میں بنیادی بات بتا دوں، حج کے جو مسائل پچھلے سال تھے اس سال بھی وہی ہوں گے نا. کیا ہم بدعت بتائیں گے لوگوں کو؟ نہیں. بدعت بتا کر، بدعت کے داعی تو ہم نہیں ہیں، ہم سنت کے داعی ہیں میرے بھائی. لہذا حج قیامت تک وہی حج ہوگا، نماز قیامت تک کوئی نماز ہوگی، اور وہی مسائل جو قرآن و حدیث میں ہے وہی بتائے جائیں گے. کوئی ایڈیشن نہیں ہوگا، کوئی زیادتی کیسے ہوگی نا. لہٰذا آپ آئیں اور یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم پچھلے سال آ گئے، ہم سن لیے، یا کیسٹ مل جائے گی یا فیس بک پر اپلوڈ کر دیا جائے گا، ہم سن لیں گے والے لیں گے. نہیں، آپ آئیے، آ کر سنیے، اس میں آپ کا فائدہ. خیر، فرشتے پر بچھائیں، چونٹیاں دعائیں کریں گے، مچھلیاں دعائیں کریں گے آپ کے لیے. خیر ہے، اللہ کی طرف کی بہت ساری حدیث ہیں طالب علم کے لیے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور اس کورس میں شریک ہوں. دعوت سینٹر میں آئیں آپ جمعہ کے دن 9:30 بجے سے 11:15 بجے تک، اور 2 جمعہ یہ کورس چلنے والا ہے، اور دوسروں تک بھی پہنچا دیں. اور جو ہمارے دروس ہو رہے ہیں وہ سارے فیس بک پر اور دیگر چیزوں پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. دین کا کام ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ دین کے کاموں میں بھرپور تعاون کریں. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد مختصر درس ہونے والا ہے آج تفسیر کا. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مسجد سے جاتے جاتے سی ڈی حج کے متعلق رکھی گئی ہے، لے کر جائیں. جزاکم اللہ. جو ہم نے اس سے پہلے دروس دیے وہ سی ڈی رکھی ہوئی ہے، جاتے جاتے لے جائیں، اور آئندہ جمعہ ضرور دعوت سے